اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، اس دا نام جتارن والا، کس سے میدان نہیں ہردا۔ لکھ درود تے سلام اس پاک پیغمبر دی ذات اتے، جندے واسطے ایک کائنات بنائی گئی ہے۔ سونا ہے او سونیا ساریاں تو، جنوں آکھیا آپ خدا سونا، جندہ نام سونا، جندہ شان سونا، سونا بہوں سونا بے بہا سونا۔ ناظرین، پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد افضل اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے مولود کعبہ، یعنی حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت، جس کے لیے ہم نے بہت ہی پروقار شخصیت کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ آج حاضر ہیں علامہ سید سجاد نقوی صاحب، جو کہ ممبر ہیں روت ہلال کمیٹی پاکستان کے، اور خطیب ہیں دربار سید عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام سرکار کے۔ علامہ صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ رجب المرجب کے مہینے کی کیا اہمیت ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس مہینے کو چار چاند لگا دیتی ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کائنڈلی بتائیے گا ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ رجب المرجب کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے، اور اس مہینے میں انسان اگر کوشش کرے تو جنت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان اس رجب میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو گویا جہنم کی آگ ان سے 100 سال دور کی مسافت پہ چلی جائے گی، اور جس نے 3 روزے رکھے اس رجب المرجب میں تو گویا اس پر جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کو جو بھی دیکھا جائے تو حدیث میں فرامین میں ملتا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ جو ہے وہ روزے رکھے جائیں اور عبادت خداوندی جو ہے وہ کی جائے۔ دوسرا، جتنے بھی مذاہب اور مسالک ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 13 تاریخ جو ہے وہ چاند کی زیادہ تر نیس ہوتی ہے، مگر واحد ان 12 مہینوں میں سے ایک یہ مہینہ ہے 13 رجب المرجب، جس میں ولادت باسعادت مولود کعبہ علی ابن ابی طالب کی ہوئی۔ تو اسے جو ہے بطور ایک خوشی کے دن کے طور پہ جو ہے وہ منائی جاتی ہے، وہ نیس میں شامل نہیں ہوتی 13 رجب المرجب کو۔ تو کیونکہ بیت اللہ میں صرف ایک ہی ذات جو ہے وہ آئی، اور وہ تھی علی ابن ابی طالب، جو ناصر جو ہے وہ انبیاء تھے اور مددگار دین اسلام بھی تھے۔ تو آپ کی آمد سے یہ واحد ہستی ہے کہ جن کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی اور جن کی شہادت جو ہے وہ مسجد میں ہوئی۔ تو رجب المرجب کی اہمیت جو ہے جہاں پہ اور 22 رجب کے حوالے سے بھی ہے، اور ولادتوں کے حوالے سے بھی ہے، ولادت علی اصغر بھی ہے، اسی امام نقی علیہ السلام کی بھی ہے، شہادت امام نقی علیہ السلام بھی ہے۔ تو اس کے باوجود زیادہ تر جو اہمیت ہے وہ اس کو 13 رجب المرجب کی وجہ سے ہے۔ تو یقیناً یہ خوشی کا مہینہ، اس میں پوری دنیا میں 13 رجب جو ہے وہ مولود کعبہ جو ہے وہ جشن منائے جاتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ مولود کعبہ کی ولادت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور مولا علی علیہ السلام یقیناً شیر خدا ہیں، ان کو رب عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ہی اس کائنات میں بھیجا۔ تفصیل سے بتائیے گا کہ مولا کائنات نے کن کن مراحل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ پہلی بات تو یہ کہ پیغمبر اسلام کی دعا سے علی ابن ابی طالب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ جب رسول نے دعا مانگی کہ پالنے والے مجھے اپنے ہاتھ سے مددگار عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کا مددگار اپنے پاس سے اپنے گھر میں اتارا۔ ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ بیت اللہ میں ہوئی، کیونکہ مددگار جو ہے وہ رسول کے جو ہے وہ بن کر آئے تھے۔ تو جب مددگار رسول کے بن کر آئے تو آپ نے ہر مراحل پہ جو ہے، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے
سلسلہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اور یہ خفیہ طریقے سے ساری دین اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی، لیکن لوگ کفار جو تھے وہ آپ کو اذیتیں دیتے تھے، آپ کو تکلیفیں دیتے تھے، آپ کے نالین مبارک بھی وہ خون سے تر ہو جاتے تھے۔ تو آخر میں آپ نے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کو مددگار جو ہے وہ بنا کر اپنے گھر میں جو ہے وہ بھیجا۔ تو جو ہی علی علیہ السلام کا سن بڑھتا گیا، اسی قدر رسول پاک کا دل جو تھا وہ بھی بڑھتا گیا، اور پیغمبر اسلام نے علی ابن ابی طالب کی آمد پہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے رہے مگر میں دیکھتا رہا، یہ مجھے اذیتیں دیتے رہے مگر میں دیکھتا رہا، یہ مختلف مذاہب لے کر آئے مگر میں دیکھتا رہا، اب میرا مددگار آ گیا ہے تو یقیناً میں توحید کی پرچار بھی کروں گا، توحید کی تعلیمات بھی لاگو کروں گا، دین اسلام کی تبلیغ بھی کروں گا۔ تو آپ علی ابن ابی طالب پیغمبر اسلام کے لیے جو ہے وہ مددگار بن کر آئے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے، اگر ان کو وقتی طور پہ ہٹا دیا جائے تاریخ سے تو اس میں مسلمان کوئی رہتی نہیں ہے، کہ چاہے سنی ہے، اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، دیوبند ہے، اگر علی ابن ابی طالب بیچ میں نہیں ہے تو 4 اصحاب پورے نہیں ہوتے، 10 مبشرہ پورے نہیں ہوتے، اہل تشیع نہ مانے تو 5 پاک پورے نہیں ہوتے، 14 معصوم پورے نہیں ہوتے، 12 امام پورے نہیں ہوتے۔ تو اس میں علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جو اس نے ہر مسلک کو جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، علی ابن ابی طالب کی جو ہے وہ ذات سے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں پیغمبر اسلام نے جہاں بھی علی ابن ابی طالب کو پکارا، آپ وہاں پہ آئی، جہاں پہ تمام تفاسیر یہ لکھتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جب خیبر میں بلایا تو پھر بھی آپ آئے، اور بستر رسول پہ جو ہے وہ بھی علی ابن ابی طالب نے جو ہے وہ اپنا وہاں پہ سوئے، ہجرت کی رات جو تھی وہاں پہ بھی ان اللہ اشتری من المؤمنین قرآن نے ارشاد فرمایا۔ تو جہاں بھی دین اسلام کو، پھر اس کے بعد دین اسلام کی جب خون کی ضرورت پڑی تو علی بن ابی طالب کی اولاد جو تھی وہ بھی کام کے لیے، اسی لیے رسول نے فرمایا تھا کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، اور کوفے کے منبر سے آواز آئی تھی کنت وصیا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی وصی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا۔ اور رسول نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہماری تخلیق ہوئی ہے۔ تمام مسالک اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تخلیق کی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی آمد ہوئی تو اس وقت رسول پاک نے یہی فرمایا تھا یا علی لحم و کلامی دموں کا دمی جسموں کا جسمی نفسوں کا نفسی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری جان میری جان ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک نے جن مراحل میں پکارا تھا علی بن ابی طالب کو، اللہ نے اسی طرح ڈھالا تھا علی بن ابی طالب کو۔ آپ دیکھ لیں کہ ہجرت کی رات پورے عرب میں صرف علی کو منتخب کیوں کیا تھا؟ کیونکہ علی کا، حالانکہ رسول پاک علی کی نسبت قد سے تھوڑے سے زیادہ تھے، اور علی بن ابی طالب قد سے تھوڑے سے کم تھے کیونکہ درجے میں کم تھے۔ تو لیکن بستر پہ جب سلایا گیا تو اس وقت بستر میں جہاں رسول پاک کا سر بستر پہ پہنچتا تھا وہاں علی کا سر آیا، جہاں ان کے بدن کا وزن ہوتا تھا اسی بستر پہ علی کا آیا، جہاں تک پاؤں جاتے تھے اسی تک پاؤں آئے۔ تو یوں پتہ چلتا تھا کہ سونے کا انداز بھی رسول جیسا ہے، کروٹوں کا انداز بھی رسول جیسا ہے، اور مسکراہٹ کا انداز بھی رسول جیسا ہے، سانس کی رفتار اور اس کی آواز بھی رسول جیسی ہے، اور جو اوپر کمبل اوڑھنا ہے وہ انداز بھی رسول جیسا ہے کہ مشرک جانتے تھے، پہچان ہی نہیں کر سکتے تھے کہ بستر پہ رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا یا علی لاموں کا لامی دموں کا دمی جسموں کا جسمی۔ تو آپ نے ہر دور پہ جب بھی پیغمبر اسلام نے پکارا
علی ابن ابی طالب، یہاں تک کہ بچپن میں جناب ابو طالب رات کو پیغمبر اسلام کے بستر سے اٹھا کر علی کو سلاتے تھے اور علی کو رسول کے بستر پہ، کہ وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا وہ قربان ہو جائے اگر کوئی رات کو حملہ کرے، مگر رسول جو ہے، جو محمد ہے، جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، جو سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہیں، اور یہ بچ جائیں، کیونکہ یہ دین ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں بیٹے کو قربان کر دوں مگر دین جو ہے میں اس کو جو ہے وہ بچاتا رہوں۔ تو تمام پہلے ایمان لانے والے جو تھے وہ اپنا علی ابن ابی طالب ہی تھے۔ ایمان لانے سے مراد کہ اعلان نبوت کرنے سے پہلے ہی علی ابن ابی طالب کے والد نے جب نکاح میں الحمدللہ رب العالمین کہا، وہاں سے ہی اللہ نے قرآن کی ابتدا کر دی۔ تو علی وہ ذات ہے کہ جس نے پیغمبر اسلام کے ساتھ شروع سے ہی ایز اے مددگار، ایسے سیکورٹی کے طور پہ اپنی زندگی گزاری تھی۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ روایات سے ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جب خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی تو انہوں نے 3 دن تک نہ دودھ پیا، نہ پانی پیا، نہ روئے۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ تینوں کام نہیں کیے؟ علی بن ابی طالب کی کیونکہ پیغمبر اسلام کی دعا سے پیدا ہوئے، اور جب آپ نے مددگار مانگا تو فاطمہ بنت اسد علی کی ماں الہامی طور پہ بیت اللہ کی طرف آئی، اور تمام مفسر لکھتے ہیں کہ بی بی نے خانہ کعبہ کے جو ہے وہ چکر کاٹنے شروع کیے، دیکھے کہ دروازے بند نظر آئے، تو اس وقت جب چکر کاٹے تو اس کے بعد بی بی نے بیت اللہ سے مخاطب ہوئیں تو دیوار کعبہ شک ہوئی، تو اب فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں چلی گئی۔ جب بیت اللہ میں چلی گئی، دیوار جو ہے وہ پھر مل گئی۔ آج بھی جہاں وہ دراڑ جو ہے وہ برقرار ہے، وہاں پہ ٹیکنالوجی ختم ہوگی مگر وہ دراڑ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو بی بی جب اندر کی تاریخ بتاتی ہے کہ 3 دن بی بی وہاں پہ رہی۔ ابو طالب کو اتنا یقین تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ جانتی تھی کہ علی بن ابی طالب کی جو ہے وہ ماں ہے۔ تو تیسرے دن جب پیغمبر اسلام نے دعا دوبارہ کی تو الہام ہوا کہ بیت اللہ میں اپنا مددگار جا کے لے لے۔ پیغمبر اسلام آئے تو کہتے ہیں کہ آ کر چچی کو مبارکباد دی، تو انہوں نے کہا کہ سید الانبیاء یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن علی کی ماں کہہ رہی ہے، بیٹا محمد نہیں کہہ رہی، سید یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس نے آنکھیں نہیں کھولی، بچے نے دودھ نہیں پیا، بچہ رویا نہیں ہے۔ یہ 3 علامتیں ہوتی ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور قدرتی طور پہ زندہ رہنے کے لیے یہ 3 علامتوں کا شو ہونا ضروری ہوتا ہے، مگر یہ 3 علامتیں نہیں تھیں۔ اور جب پوچھا گیا تو فاطمہ بنت اسد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ نہ رویا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے بچے کو اٹھایا۔ تمام مفسر بتاتے ہیں کہ کوئی غسل نہیں دیا گیا، کیونکہ بیت اللہ میں آئے، یہ ہستیاں پاک تھی، اس لیے 5 پاک میں شامل تھیں۔ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد رسول نے پوچھا، کہا کہ رسول نے پوچھا کہ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، اور وہ واضح طور پہ بتا دیا۔ علی بن ابی طالب نے خود بھی بتایا بعد میں، انہوں نے فرمایا کہ میں بیت اللہ کے اندر میں پیدا ہوا، اور اس وقت 360 بت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں سجے ہوئے تھے، تو تمام عرب کے تھے، اور علی بن ابی طالب کی ذات یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میری کائنات میں پہلی آنکھ کھلے اور پہلی نظر کسی بت پہ جائے کہ یا رسول اللہ آپ آ گئے ہیں، میری پہلی نظر سید الانبیاء کے چہرے پہ گئی ہے، اسی لیے میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تو رویا کیوں نہیں؟ کہا کہ مددگار میں سید الانبیاء کا بن کر آیا ہوں، تو دودھ اپنی ماں کا کیوں پیوں؟ اور تمام مفسر لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے علی ابن ابی طالب کو اٹھا کر اپنی زبان مبارک جو تھی وہ علی ابن ابی طالب کے منہ میں ڈالی، اور علی ابن ابی طالب چوسنے لگے، جو چوس سکتے تھے وہ چوسا، باقی حسن حسین کا حصہ سمجھ کر بچوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دودھ جاری ہوا، بعض کہتے ہیں شہد جاری ہوا۔ نہ وہ دودھ تھا نہ وہ شہد تھا، بلکہ وہ 1,24,000 نبیوں کا علم تھا جو رسول علی ابن ابی طالب کے حوالے کر رہے تھے۔ اسی لیے فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا انا مدینۃ العلم و علی
بابها۔ تو اس وقت اپنی زبان پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ علی بن ابی طالب کو جو ہے وہ چسائی، اور تیسرا پوچھا کہ آپ روئے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں اکیلی تھی تو ماں کا ساتھی ہو کر میں رونا مجھے اچھا نہیں لگا، تو آپ نے اٹھاتے ہوئے بچے کو اٹھایا، سیدھا آپ گھر گئے۔ جب گھر گئے تو سارے عرب جتنے تھے قریبی، عتبہ عتیبہ سارے اکٹھے ہو گئے، مبارکباد دینے لگے۔ تو مبارکباد دینے لگے تو اس وقت بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ آج جو ہے ابو طالب کے گھر میں جو ہے وہ اپنا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو رسول پاک کو مبارکباد دینے کے لیے آ گئے، تو آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد، آج جو بچہ پیدا ہوا اس کی شکل کیسی ہے، اس کی شکل کس سے ملتی ہے؟ اب پیغمبر اسلام وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق رسول جو تھے وہ خاموش رہے، پھر پوچھتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے، تو اس وقت جبریل آیا اور جبریل نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں سے بتا دو بچے کا چہرہ وجہ اللہ ہے، بچے کی زبان لسان اللہ ہے، بچے کے ہاتھ ید اللہ ہے، بچے کے کان اذن اللہ ہے، اور بچہ جو ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے، اس کی زبان اللہ کی زبان ہے، اس کے کان اللہ کے کان ہیں، اس کے ہاتھ اللہ کے کان ہیں، یہ اسد اللہ ہے، یہ شیر ہے۔ تو جب رسول ایک ایک کر کے بتاتے رہے، رسول نے سوچا کہ مددگار میں نے مانگا تھا، یہ چہرہ بھی خدا کا ہو گیا، یہ کان بھی خدا کے ہو گئے، یہ شیر بھی خدا کا ہو گیا، ابھی میں وہ لفظ کہہ دوں جو ابھی خدا نے نہیں کہے۔ اور رسول پاک نے فرمایا، یا علی لحموں کا لامی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، نفسوں کا نفسی، روحوں کا روحی۔ اے علی تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، تیرا نفس میرا نفس، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا خون۔ اب بچہ جو ہے وہ مسکرا رہا ہے اور آنکھوں کے اشارے سے بتا رہا ہے کہ علی پیدا ہوتے ہی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، آدھا حصہ خدا کے حصے میں، آدھا حصہ مصطفیٰ کے حصے میں۔ آج کے بعد جو علی سے محبت کرے گا وہ آدھی محبت خدا سے کرے گا، آدھی محبت مصطفیٰ سے کرے گا، جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ آدھی خدا سے کرے گا اور آدھی مصطفیٰ سے کرے گا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اچھا، پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ عرب زمان علی ابن ابی طالب کی آمد سے رسمیں جو جہالت کی رسمیں تھی علی نے وہ بھی توڑی۔ ایک ابو جہل نامی شخص تھا، کہتے ہیں کہ وہ عزا نامی جو بہت بڑا بنو امیہ کا غالباً بت تھا، تو وہ اس بت کی قدموں کی خاک جو بچہ پیدا ہوتا اس کو سرما ڈالتا تھا، تو اس کو پتہ چلا تو وہ بھی سرما لے کر آیا کہ وہ 100 روپیہ یا جو بھی لیتا تھا تو وہ لے کر آیا اور آ کر کہتا ہے کہ ہم نے اس سرما ڈالنا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا بچہ وہ سو رہا ہے، پنگوڑے میں جا کر جو ہے وہ اپنا ڈال دیں۔ کہتے ہیں کہ جو ہی وہ قریب گیا سلائی اس نے لگائی اور آنکھ کھولنے لگا تو علی ابن ابی طالب کا اسد اللہ کا ہاتھ اٹھا تو اس کے چہرے پہ لگا، ایسا تھپڑ رسید ہوا کہ وہ دوڑتا ہوا پیچھے ہٹا اور کہتا ہے کہ لوگوں میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ محمد کا گھرانہ بڑا جادوگر ہے۔ تو اس وقت وہ بھی رسم ختم کر دی۔ اچھا، ایک آدمی عرب جہل تھا، اس کے پاس بہت بڑا اژدہا ہوا کرتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا جب کسی یہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ اژدہا چھوڑ دیا جاتا، جو بچہ اپنے والدین کا نہیں ہوتا تھا تو وہ اژدہا اسے کھا جاتا تھا۔ تو وہ بھی آئے کہ ہم نے اژدہا چھوڑنا ہے، تو رسول نے فرمایا چھوڑ دو بچے۔ وہ پنگھوڑے کے قریب گئے، جب اژدہا پنگھوڑے کے قریب گیا تو تمام مسلک لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے بچے ہیں انہوں نے یہ دونوں انگلیاں اژدہا کے منہ میں ڈالی اور یوں برابر اس کو چیر دیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب اسے مار دیا تو لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب نے تو ہمارے اس بچے نے ہمارے اژدہا کو مار دیا ہے، اب ہم پہچان کیسے کریں گے کہ یہ حلالی ہے یا حرامی؟ تو رسول نے فرمایا یہ بڑا آسان ہے کہ آج کے بعد بندے کے سامنے علی ابن ابی طالب کا نام لیا جائے گا اور جس کا چہرہ مسکرا جائے وہ حلالی ہوگا، اور جو علی سے دشمنی کرے گا اس کے نسب میں جو ہے وہ فرق ہوگا۔ تو اس سے پیغمبر اسلام کی محبت سے علی ابن ابی طالب جو ہے وہ جس طریقے سے بڑھتے گئے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ میں نے علم کو اس طرح رسول سے لیا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ دانہ دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے
اور یہ جشن جو ہے یہ کائنات میں، یہ 41 ارب کہکشاؤں میں، یہ آسمانوں میں بناتے ہیں، زمین والے منائیں یا نہ منائیں، علی کا جشن، مولود کعبہ کا جشن پوری کائنات میں منایا جاتا ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام اپنی سخاوت اور ولایت کا سرچشمہ ہوتے ہوئے انہوں نے کس لائف سٹائل سے اپنی زندگی گزاری؟ مولا علی علیہ السلام کے سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے شیر خدا بھی ہیں، آپ کائنات کے امیر بھی ہیں، اور جو بھی اللہ کے راستے میں سائل آتا تھا پیغمبر اسلام بھی علی علیہ السلام کے دروازے پہ بھیج دیتے تھے، اور آپ نے زندگی بھر مزدوری کی، یہاں تک کہ ان کا بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ نے زندگی بھر جو ہے جو کا آٹا استعمال کیا، اور جو کا آٹا وہ چھاننے کے بغیر، ٹھیک ہے، اور ایک وہ جیسے وہ لمبا کدو ہوتا تھا اس کو بیج سے نکالتے اور بیج سے خالی کرتے تو اس کے اندر آٹا رکھا ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ گیرا لگائی ہوتی تھی، اوپر سے وہ ڈھکن لگا ہوتا تھا، اور نشان لگے ہوتے تھے کہ کہیں میرے بیٹے جو ہیں وہ میری باپ کی شفقت کی وجہ سے جو کے آٹے میں گندم کا آٹا نہ ملا دیں، ٹھیک ہے، اور جب جہاں پہ آپ نے کھانا کھانا ہوتا تو وہاں سے اس آٹا جو تھوڑا سا نکال کے دیتے تھے تو وہ جو ہے وہ اپنا کھاتے، یہاں تک کہ علی بن ابی طالب نے پوری زندگی امیر کائنات ہونے کے باوجود ان کی زندگی غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے جو ہے وہ مختص تھی، اسی لیے قرآن کی آیات ان کی طرز زندگی پہ زیادہ اتری ہیں، کبھی انما ولیکم اللہ و رسولہ اتری ہے تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یتیما و اسیرا، کبھی کہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر علی علیہ السلام کی جو زندگی تھی، آپ نے پوری زندگی جو ہے مزدوری کر کے غریب یتیموں میں آپ جو ہے وہ آپ کا مشن ہوا کرتا تھا، اسی لیے جب علی ابن ابی طالب نے کوفے کو چھوڑا تو اس وقت پتہ چلا کہ کوفے کے اندر جو غریبوں کو، یتیموں کو، مساکین کو اناج پہنچانے والا، مدد کرنے والے، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہی تھی۔ اسد اللہ کے شیر تھے، بہت بڑے بہادر تھے، اور جو بھی کام کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، طاقت ہونے کے باوجود جہاں اللہ کی رضا ہوتی وہاں پہ استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے تو دوران جو ہے وہ لڑائی دشمن کی جو ہے وہ اپنا تلوار ٹوٹی تو علی بن ابی طالب نے اپنی تلوار اس کو دے دی، تو اس نے دیکھا کہ علی نے تلوار دے دی، علی تو اتنا بڑا سخی ہے، تو اس نے تلوار اٹھا کر وار کرنا چاہا تو علی علیہ السلام نے مسکرا دیا، اس نے تلوار نیچے گرا دی اور کہا کہ علی مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ کسی نے بعد میں پوچھا کہ مولا آپ جانتے تھے آپ کی تلوار کا دستہ دشمن کے ہاتھ میں تھا، وہ اگر چاہتا تو آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا، تو حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا میں جانتا تھا میری تلوار کا دستہ دشمن کے ہاتھ میں تھا، مگر دشمن کا دل میرے ہاتھ میں تھا، نہ میں اس کے دل کو چھوڑتا اور نہ وہ مجھ پہ وار کرتا۔ تو ان کی ہر زندگی اللہ کی رضا کی خاطر گزری ہے، جہاں بہادر ہونے کے باوجود وہاں تلوار اٹھائی جہاں خدا نے کہا، ٹھیک ہے، سخی ہونے کے باوجود وہی خشک ٹکڑے خود کھائے، وہی جو ہے اپنی اولاد کو کھلائے، اور دنیا کے لیے ان کے دسترخوان لگے، دنیا کے لیے ان کے دسترخوان کے ہر قسم کا جو ہے وہ اپنا خزانہ ہوا کرتا تھا، ہر کسی کے خزانے جب وہ اتنے دروازے سے، کسی نے پوچھا یا علی آپ بھی سخی ہیں تو حاتم طائی 72 دروازے سے دیتا ہے، آپ ایک دروازے سے دے رہے ہیں، تو مولا نے مسکرا کر فرمایا کہ میں ایک دروازے سے اتنا دیتا ہوں کہ سائل کو باقی 71 دروازے پہ جانے کا وہ محتاج ہی نہیں رہتا۔ تو اس صورت میں ان کی زندگی صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر گزری تھی، اسی لیے وہ فرماتے تھے کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو ان کی اتنا یقین محکم تھا ان کا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پوری زندگی ہر مرتبہ کسی نے نہیں فرمایا فزت برب الکعبہ، ایک علی بن ابی طالب کی ذات نے یہ فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ جنگ خندق اور جنگ خیبر میں مولا کائنات نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دین اسلام کی کیسے مدد کی، اس پہ تفصیلی روشنی ڈالیے گا۔ جب بھی دین اسلام پہ مشکل مرحلہ آیا تو پیغمبر اسلام نے علی بن ابی طالب کی ذات کو پکارا، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرے بعد خم غدیر پہ کا مصداق جو ہوں گے وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہوگی، اور اس کا گھرانہ جو ہے وہ گلے کٹوانے کے لیے دین کی خاطر آئے گا۔ تو جنگ خندق میں آپ ساتھ تھے، اور جنگ خندق کے دوران بڑی پیاری ایک ابو دجاجہ اس کی تلوار ٹوٹی، تو ابو دجاجہ دوڑتا ہوا نا رسول کے پاس آیا، آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ یا رسول نے ایک کھجور کی شاخ دی، کہا جاؤ جا کر لڑو۔ ابو دجاجہ دوڑتا ہوا گیا، اس نے اتنا یقین تھا اسے کہ یہ نہیں دیکھا تلوار ہے، وہ کھجور کی شاخ تھی، وہ لڑنے کے لیے دوڑتا ہوا گیا، جو ہی اس نے وار کیا نا تو وہ کھجور کی شاخ نہ رہی، وہ تلوار بن گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی کی تلوار ٹوٹ گئی، تو رسول کے پاس آئے، آج کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول خاموش۔ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، رسول خاموش۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، تو رسول پاک نے آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل جو ہے آسمان سے آ رہا تھا اور یہ کہتا ہوا آ رہا تھا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ وہ ذوالفقار لے کر خندق کے میدان میں آیا اور آ کر رسول کو دی، اور رسول نے وہ تلوار علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں دی۔ اچھا، کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر تلوار دینی ہی تھی پہلی مرتبہ تو پھر خود ہی دے دیتے۔ آپ نے فرمایا میں سوچ رہا تھا مددگار میں نے خدا سے مانگا تھا، تو یہ بغیر تلوار کے علی تلوار مجھ سے مانگ رہا ہے، تو تلوار ٹوٹی ہے۔ تو خندق میں وہ تلوار جو ذوالفقار نازل ہوئی وہ خندق میں ہوئی۔ پھر یہ کہ خندق میں جو آپ کو عہدہ ملا کہ آپ کے جو دشمن تھا عمرو بن ود جو تھا، وہ اس نے آ کر رسول کے خیمے میں نیزہ مارا تھا، تو اس وقت انہوں نے رسول پاک نے کہا کہ ہے کوئی، رسول نے اپنی پوری زندگی میں پہلی مرتبہ اس شخص کے بارے میں فرمایا ہے کوئی اس کتے کی منہ زبان بند کرنے والا۔ تو جب باہر نکلے دیکھا تو وہ خندق کھود کے کھڑا ہوا تھا۔ بہرحال علی بن ابی طالب جو ہے وہ جانے لگے، اور انہوں نے جب جانے لگے تو کسی نے کہا کہ علی جا رہا ہے، کسی نے کہا جو ہے وہ اپنا حسنین کا بابا جا رہا ہے، کسی نے کہا کہ وہ دماد مصطفیٰ جا رہا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کون جا رہا ہے، کس کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو ایک تو کل ایمان کا لقب جو ہے وہ رسول نے بھی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ خندق میں ملا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر جگہ پہ خندق دیکھ لیں اور خیبر دیکھ لیں کہ خیبر میں 39 دن فوجیں لڑتی رہیں، ٹھیک ہے، مگر خیبر فتح نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا، جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور جا کر جو ہے وہ اپنا قلعہ خیبر فتح کر کے آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا جو اس کی آنے کی بشارت مجھے دے گا تو میں اسے جنت کی رسید دوں گا۔ تمام صحابہ کرام جو تھے وہ کوئی مدینے کی طرف دیکھنے لگا، کوئی کسی طرف دیکھنے لگا، ایک بوڑھا صحابی سلمان آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو رسول دیکھے تھوڑی دیر کے بعد جب تلوار اوپر سے گھوڑا آیا تو سلمان جو ہے وہ دوڑتا ہوا رسول کے پاس گیا کہ مدینے سے علی بن ابی طالب آ گیا۔ سلمان سے پوچھا گیا کہ اے سلمان، جب سارے لوگ سائیڈوں پہ دیکھ رہے ہیں، مدینے کی اطراف سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ آسمان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ علی بن ابی طالب فرمایا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہے علی سے پوچھ لو، میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ تو میں جانتا تھا کہ آج ہنگامی کال ہے، 39 دن میں خیبر فتح نہیں ہوا، اور آج علی بن ابی طالب جو ہے وہ آسمانی راستہ استعمال کریں گے۔ اچھا، ایک بات مجھے بہت یاد آئی، وہاں پہ مرحب کے سامنے جو بھی جاتا وہ مرحب سے پوچھتا کہ میں مرحب پوچھتا میں آؤں، تو وہ خود ہی سوار واپس چلا جاتا۔ مگر مرحب نے جب علی بن ابی طالب آئے تو اس نے قلعے قموس کے ساتھ ایک جو ہے وہ ہر وقت توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور ایک علم نجوم وغیرہ۔ اور علی بن ابی طالب نے جب آ کر وہ علم گاڑا ہے نا، اس میں پتھر میں علم گاڑا ہے، تو یوں گیا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ پتھر میں علم یوں گیا جیسے خمیر آٹے میں انگلیاں جاتی ہیں۔ تو وہ نجومی پریشان ہوا،
جب نجومی پریشان ہوا تو مرہب نے دیکھا تو مرہب بھی پریشان ہوا تو نجومی کہتا ہے پریشان نہ ہو، یہ فلاں ستارہ جب فلاں برج میں جاتا ہے تو وہ چند سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ چیز نرم ہو جاتی ہے۔ علی نے بائی چانس اس وقت علم گاڑا جب وہ ستار میں برج جا چکا تھا، تو علی علیہ السلام نے جب اس کی آواز سنی تو علی فرماتے ہیں نجومی اپنے ستار کو دیکھ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب اس نے برج کو دیکھا تو علی ابن ابی طالب نے علم کو نکالا، وہ ستار باہر نکلا، علی نے پھر دبایا، علم گاڑا، وہ پھر آگے پیچھے، جب وہ دیکھتا گیا کہ ستار جو ہے وہ برج سے نکل بھی رہا ہے اور اس نے وہاں پہ ہی وہ قلعہ کو چھوڑا، دوڑتا ہوا علی کے پاس آ گیا، قدموں میں گر کے کہتا ہے علی مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ ستاروں کی حرکت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو علی ابن ابی طالب کی جو زندگی تھی وہ ایسی زندگی تھی کہ ہر موڑ پہ انہوں نے دین کی اپنا تبلیغ کے لیے اور اللہ کی خشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ نے زندگی گزاری۔ کوئی ذاتیات میں بھی کبھی ایک لڑنے کے دوران کسی دشمن نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا، میں جب لڑتا ہوں تو اس اللہ کی رضا کی خاطر لڑتا ہوں۔ تو زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ اے علی آپ جنت میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں یا مسجد میں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مسجد میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں، کہ جنت میں رہوں گا تو میں خود خوش رہوں گا، اور اگر میں مسجد میں رہوں گا تو میں بھی خوش رہوں گا اور میرا خدا بھی خوش رہے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا مومن مجھ سے محبت کرنے والا اگر زندگی کے 41 دنوں میں وہ پریشان رہتا ہے، اسے مصیبت آتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یقیناً وہ اللہ کے قریب ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ان تکلیفوں میں خدا کو تلاش کرتے ہیں، پریشانیوں میں خدا کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اگر انسان کے پاس دولت کی فراوانی ہو جائے، مصیبت قریب نہ آئے تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ اللہ سے میں نے مانگ کے لی ہیں۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں ٹائم دیا۔ تو ناظرین، آپ نے مولود کعبہ کی ساری تفصیلات علامہ صاحب سے سنی۔ یقیناً مولا علی علیہ السلام کی دین اسلام پہ بڑی قربانیاں رہی ہیں اور ان کی اولاد نے اپنے سر تن سے جدا کر کے اسلام کو بچایا۔ تو اس لیے خدا را ایسی شخصیات اور ایسی ہستیوں کی ہر درجہ عزت کیا کریں اور ان کا نام بھی احترام سے لیا کریں۔ آپ کا ہوسٹ محمد افضل اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔